ایران کے ساتھ اپوزیشن کو بھی بولنے دیں جی کم از کم. ایران کے ساتھ جو معاہدے ہو رہے ہیں، چائنا کے ساتھ جو معاہدے ہو رہے ہیں، آج جو پاکستان کہیں جا رہا ہے، آج پاکستان موو کرنے، آپ کی بہت مہربانی، اب شیر علی صاحب کو بولنے دیں. آج جو پاکستان موومنٹ ہو رہی ہے، یہ موو کر رہا ہے ترقی کی طرف، غریب آدمی یہ تکلیف ہو رہی ہے آج ان فورسز کو. جی آپ شیر علی صاحب بتائیے. دیکھیے ہر انسٹیٹیوشن کے اندر ایک ایسے نیگیٹو اور بات سنیں نا، فورسز آپ کو ہوتے ہیں. پسینہ بھی بڑا ہے تو ذرا ایک منٹ ذرا مجھے اپنی بات پوری کرنا، آپ گھنٹے سے تو آپ بات ہی پوری کر رہی ہیں، ابھی ہمیں بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، گھنٹے سے بات کو سمجھ نہیں کرنے، سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہے، بات سمجھ آ جائے. آپ کو سمجھ نہیں آتی نا، مجھے ان کو آئی، ان کو بولیں، آپ کو آگے. دیکھیے ہر انسٹیٹیوشن کے اندر نیگیٹو فورسز ہوتی ہیں، پازیٹو فورسز ہوتی ہیں. ہر ملک کے اندر ان کو تو بولنے دیں. آپ بولیں، آپ کا پتہ نہیں، آپ بعد میں ایک منٹ لے لینا. آپ کی بات 5 سال میں کمپلیٹ نہیں ہوگی جی، مجھے یقین ہے سر. جب تک یہ جمہوریت ختم نہیں ہوتی نا، آپ کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جی آپ ہر انسٹیٹیوشن کے اندر نیگیٹو فورسز ہیں، پازیٹو فورسز ہیں، اور جب تک آپ لوگ کتنی دیر بعد سارے مل کے نیگیٹو فورسز کو آپ بات تو کریں سپورٹ کرتے رہیں گے تو یہ میں سمجھتی ہوں یہ بات اچھی نہیں اوکے ہے. پازیٹو فورسز کو سپورٹ کرنا کیا کرنا چاہیے؟ کیا حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو NNDB ہے، اس پہ بھی انہوں نے دیا ہے کہ زرداری صاحب کی نیشنلٹی بھی چیلنج کی ہے کہ امریکن اس میں بتایا گیا ان کو. بات یہ ہے کہ بی مائنڈ سیٹ کوئی 40,000 مرتبہ کا کس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہی ہے؟ سن لیں نا، کس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہی ہے؟ آپ کی پاک فوج شہید ہو رہی ہے، آپ کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، آپ اپنی ایجنسی کو بدنام کرانی، اس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہی ہیں. آپ اس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہی ہیں جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ نے پاکستان کی ISI کو اپنے کنٹرول میں لینے کی بات کی، اور ٹھیک گھنٹے کے بعد آپ نے وہ نوٹیفکیشن کینسل کر دیا. آپ اس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہی ہیں کہ آپ اپنے اداروں کو کمزور کر رہی ہیں. آپ اس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہی ہیں جس میں آپ کر رہے ہیں نا ملک کا کمزور. آپ کیوں نہیں انیشیٹو لیتے ہیں؟ تو کیوں نہیں کہہ رہے؟ اچھا یہ آپ کی وجہ سے رپورٹس آئی، ہماری وجہ سے نہیں آئی. میں نہیں کہہ رہا، پوری قوم کہہ رہی ہے. بات سیلف ریسپیکٹ کیا، آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہے. آپ کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے آج پاکستان کو یہ دن فیس کرنا پڑ رہا ہے. آپ اس پر ہوش کے ناخن لیں. جو آپ کے ملک میں وہ فساد کریٹ کر رہے ہیں، جو پرابلمز آ رہے ہیں، آپ اس کو تو کور کر نہیں سکی. آپ وہ LSC کے خلاف کیا کریں گے؟ آپ بالکل کچھ نہیں کر سکیں. آپ کا ایٹیٹیوڈ نہیں. آپ کو میں آفر کرتا ہوں کہ کل ریزولوشن موو کریں. آپ چوئی صاحب کے پروگرام میں یہ کمٹ کر کے جائیں، مل کے کریں. چلیں آپ لے آئے، ہم مل کے کر لیتے ہیں. آپ دونوں چھوڑ دیں، آپ کو کمٹ کریں جی، کمٹ کرائیں گے ریزولوشن. آپ دونوں کیا کو اینکرز ہیں؟ نہیں کو اینکر کیا، آپ یہاں پہ ریزولوشن آپ بھی اینکر ہیں اور وہ بھی کمٹ کریں. نہیں وزارت جاتی، بات کمٹ کر دیں. آپ پاکستانی ہیں. آپ کو میں بات سمجھاؤں، پاکستانی آپ کو ایک بات سمجھاؤں. آپ پاکستانی ہیں. لمیٹیشن ہی پاکستانی ہے. لمیٹیشن ہوتی ہے. لمیٹیشن پاکستان ہے. وزارت کی میری لمیٹیشن پاکستان ہے. میری لمیٹیشن میرے پاکستان کی ایجنسی ہے. میں سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں. میں اپنے پاکستان کی تمام ایجنسی کو ڈیفینڈ کروں. دائرے میں کیا؟ آپ بھی دائرے میں رہ کے ملک کو ڈیفینڈ کریں. دائرے میں نہیں، دائرے میں کیوں؟ کیا آپ کو دائرہ کیا نظر آتا ہے؟ یہ پسینہ آ رہا ہے، یہ دائرہ آپ کا خراب ہو رہا ہے. پسینہ آ رہا ہے کیوں؟ آپ کو اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو دیکھیں، ہم تو بیٹھے، آپ دائرے میں رہا. دائرے میں کیا؟ دائرہ کس کو کہتی ہیں آپ؟ نہیں، طریقے سے بات نہیں. آپ دائرہ کس کو بات کیا کریں؟ کیا طریقے سے؟ دیکھیے کیا لوگ کہیں گے دائرے میں آپ. اعجاز اللہ صاحب کو بات کرنا ہے. اعجاز صاحب مجھے یہ بتائیے کہ حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت پاکستان کو جو کرنا چاہیے میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ حکومت سے پوچھے نا. 2 منٹ رہ گئے. بات جہاں تک 1 منٹ تو مجھے دے دیں یار. بات یہ ہے، ایک منٹ میں آپ کو بتاؤں حکومت پاکستان کو یہ کرنا چاہیے جو وہ کر رہی ہے. دیکھیے میں آج عابد شیر علی صاحب میں بہت عزت کرتی ہوں، باوجود اس کے کہ وہ اپنی عادت سے نہیں، عادت سے نہیں، میں ان کی عزت کرتی ہوں. مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ ملک کو یہی ایٹیچیوڈ ہے جو ایک عام آدمی کو ایک تھیسس لکھنے میں مجبور کر دیتا ہے کہ میڈیا کو اگر ہم پوائنٹ سکور کر رہے ہیں، میڈیا پوائنٹ سکورنگ بند کریں گے آپ. کریڈیبلٹی کی وجہ سے. جی جاز اللہ صاحب. جی صرف ایک سمپل آپ کے فائدے کی بات دیکھیں. یہ ہوا ہماری حکومت کے دوران، چاہے وہ اچھا تھا یا برا تھا. 7/7 کے بعد ٹونی بلیئر نے ایک بہت بڑا الزام لگایا پاکستان. بالکل ٹھیک. اس نے کہا جناب کہ یہ جو لوگ 7/7 کے حادثے میں ملوث تھے یہ یہاں سے گئے اور پاکستان کے مدرسے کے ذریعے گزرے. میں منسٹر فار ریلیز افیئرز تھا. حقیقت کی بات بتا رہا ہوں، میں کوئی وہ نہیں، نہ کسی کو میں نیچا دکھانے کی کوشش کروں. اس کے بعد اگلے دن
تحقیق کرنے کے بعد ٹونی بلیئر نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، وہ نہیں تھا. میں نے کہا جناب ٹونی بلیئر صاحب کو چاہیے کہ پاکستان کے تمام قوم کے سامنے، حکومت سے نہیں، قوم سے معافی مانگے. آپ یقین کریں اس بات پہ برٹش ہائی کمشنر مارک لائل گرانٹ جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کو ملنے گیا. اس نے کہا یہ آپ کا وزیر جو ہے ہمارے خلاف بڑا گفتگو کر رہا ہے. 1.25 گھنٹے کی میری ملاقات ہوئی پرویز مشرف سے اور میں نے اس کو کنوینس کیا کہ جو میں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے. ہاں میں نے کہا اس کو میں واپس بھی نہیں لوں گا اپنے. یعنی یہ معافی دوسری بات ہے یہ معافی مانگو. میں نے کہا اس کو کہو کہ پوری قوم سے معافی مانگے. اسی طرح یہ لنڈن اسکول آف اکنامکس کی جو آئی ہے رپورٹ آئی ہے، دیکھیے وہاں بیٹھ کے لکھنا اور یہ اس قسم کی، میں نے تو کہا یہ ربش ہے. آپ بھی کہیں یہ ربش ہے. پوری پارلیمنٹ کو چاہیے اس پہ ریزولوشن پاس کریں. پروگرام کا چاہیے کہ ہم یہ نہیں کریں گے اور اس کو کنڈیم کریں اور کہیں کہ جناب ہم لعنت بھیجتے ہیں ان کے اوپر. اوکے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. مہرین انور راجہ صاحبہ، اعجاز الحق صاحب، چودھری عابد شیر علی صاحب، میں تینوں کا شکر گزار اور ممنون. فصل میں نے شروع میں مولانا محمد علی جوہر کی تدفین کا ذکر کیا تھا. مولانا 1930 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تھے. وہاں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے انگریزوں سے کہا تھا، میں اب غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا، میں ہندوستان کی بجائے ایک آزاد ملک میں مرنے کو ترجیح دوں گا. آپ اگر ہندوستان کو آزادی نہیں دیتے تو آپ کو مجھے یہاں قبر کی جگہ دینا پڑے گی. یہ تقریر خواتین رات مولانا کی آخری تقریر ثابت ہوئی تھی. مولانا لندن میں بیمار ہوئے. 4 جنوری 1931 کو ان کا انتقال ہوا. جنازہ فلسطین کے مفتی اعظم نے پڑھایا. ان کی لاش لندن سے فلسطین لے جائی گئی اور انہیں بیت المقدس کے قریب دفن کر دیا گیا. یہ تھا پاکستان کا وہ خواب جو محمد علی جوہر جیسے لیڈروں نے دیکھا تھا. یہ لوگ اس ملک کو اتنا آزاد دیکھنا چاہتے تھے، لیکن افسوس اس ملک کی سرحدوں کے آزاد ہونے کے بعد ہم نے اسے ایک نفسیاتی غلامی میں دے دیا اور ہم آج افغانستان سے لے کر امریکہ تک دنیا کی ہر آزاد قوم کے غلام ہو گئے ہیں. کیا یہ ہے وہ آزادی جس کے لیے ہمارے لیڈروں نے قربانی دی تھی؟ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو آزادی کی اصل نعمتوں سے لطف لینے کا موقع عنایت کرے. اللہ حافظ.